لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، اللہ پاک کا احسان ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایمان جیسی بڑی دولت نصیب فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے اس کے متعلق اور تکبیر تشریق کے متعلق مسائل فضائل آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ایام شروع ہونے جا رہے ہیں ذی الحجہ کے بڑے مبارک ایام ہیں، اس کی راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی فضیلت اپنے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بے شمار محدثین کرام تفسیر نقل کرنے والے نقل فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں اس سے مراد ہیں، کیونکہ حدیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادت کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک سب دنوں میں عشرہ ذی الحجہ سب سے افضل ہے، اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شب قدر کی جو رات کے اندر جو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ان 10 راتوں میں بھی عبادت کا ثواب اللہ پاک دیتے ہیں۔ تو اسی کے اندر عرفہ کا دن بھی ہے، اور اسی کے اندر 10ویں ذی الحجہ یعنی عید کا دن بھی ہے، اور ان دنوں میں ہم کو کیا کرنا چاہیے یہ باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو فرمایا کہ سب سے اہم بات، قربانی کرنے والا شروع ذی الحجہ سے قربانی تک بال وغیرہ نہ بنائے۔ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ شخص بھی جو قربانی نہیں کر سکتا وہ بھی، اور جو قربانی کر سکتا ہے وہ بھی، ان دونوں کے لیے تمام حضرات کے لیے افضل بتایا ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد سے قربانی تک بدن کے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، سر کے بال ہو یا زیر ناف بال ہو یا کوئی بال ہو، ان بالوں کو نہ کاٹیں۔ اگر 40 دن سے زیادہ ہو گئے بال کاٹے ہوئے تو ایسے شخص کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ بال کاٹ لے، لیکن اکثر لوگوں کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اپنے بال ناخن نہ کاٹیں، قربانی کے بعد کاٹیں، تو فرمایا کہ اس قربانی کا کرنے کا ثواب بھی اللہ پاک دیں گے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ جیسے ہی شروع ہو جائے اس بات کی پہلی بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ 10 دنوں کی عبادت ہے، ہو سکے صحت اللہ نے دیا ہو، موقع دیا ہو تو 10 روزے بھی رکھیں، اگر ہو سکا رات میں عبادت بھی کریں،
یا کم از کم عرفہ کا دن جو مبارک دن ہے حاجیوں کی دعا مانگنے کا، وہ دن دعاؤں کا اہتمام فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے تو ابھی سے قربانی کا انتظام فرمائے۔ قربانی کے مسائل آئندہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ابھی میں آپ حضرات کے سامنے تکبیر تشریق کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ ذی الحجہ 9 تاریخ یعنی یوم عرفہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والا، امام نماز پڑھانے والا، مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا، مرد عورت سب پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ کب سے پڑھنا ہے اور کب تک پڑھنا ہے۔ اب رہا تکبیر تشریق کس کو کہتے ہیں، تکبیر تشریق کے الفاظ کیا ہیں۔ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھی جائے گی اور اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تکبیر تشریق کیسے پڑھی جائے گی؟ یہ تکبیر مرد جہرن پڑھیں گے، مرد جو ہوں گے زور آواز سے پڑھیں گے، عورتیں جو ہوں گی آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ مسبوق بھی تکبیر تشریق پڑھے گا۔ مسبوق جس کی 1 رکعت، 2 رکعت، 3 رکعت چھوٹ گئی، بعد میں پڑھا ہے، بعد میں سلام پھیر کے بعد میں تکبیر تشریق پڑھے گا۔ اگر تکبیر تشریق سے پہلے بات چیت کر لی تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تکبیر تشریق سے پہلے بات چیت کر لی تو تکبیر تشریق کا وجوب اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، لہذا سلام پھیرنے کے بعد فوراً تکبیر تشریق پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے بعد بات چیت نہیں کرنی چاہیے، خصوصاً جن ایام میں تکبیر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تکبیر تشریق سے پہلے عمدن وضو ٹوٹ گیا، جان بوجھ کر وضو توڑ دیا، اب اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر نماز کے بعد تکبیر تشریق سے پہلے جان بوجھ کر وضو توڑ دیا تو تکبیر تشریق اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے، یعنی اس کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ جان بوجھ کر وضو توڑ دیا تو تکبیر تشریق پڑھنا اس پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح مسئلہ تکبیر تشریق پڑھے بغیر مسجد سے باہر آ گیا، اگر مسجد میں نماز باجماعت کے بعد تکبیر تشریق پڑھے بغیر مسجد سے باہر چلا جائے تو تکبیر تشریق واجب نہیں رہتی۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے تکبیر تشریق پڑھنے سے پہلے سینہ قبلے سے پھیر لیا، اگر سلام کے بعد تکبیر تشریق پڑھنے سے پہلے قبلے سے سینہ پھیر لیا تو اس میں تکبیر تشریق پڑھنے یا نہ پڑھنے کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ احتیاط یہی ہے کہ تکبیر پڑھ لی جائے۔ اسی طرح اور مسئلہ ہے سلام کے بعد تکبیر تشریق سے پہلے بلا ارادہ وضو ٹوٹ گیا، جان بوجھ کر نہیں، ایسے ہی وضو ٹوٹ گیا، اگر سلام پھیرنے کے بعد ابھی تکبیر تشریق نہیں پڑھ پایا تھا، خود بخود وضو ٹوٹ گیا، تو واضح قول یہ ہے کہ اسی حالت میں تکبیر تشریق کہہ لے اور اس مقصد سے نیا وضو کرنا اس پر لازم نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں تکبیر تشریق کے متعلق، مسائل تھے، آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا گیا ہے۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ چاشمبے کے دن سے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ، مغرب سے پہلی تاریخ شروع ہو جائے، اس لیے ان باتوں کو سنیں اور عمل کریں، اور بال ناخن جو ہیں اس پر عمل کریں۔ اگر کسی کے بال ناخن بڑھ گیا ہو، ابھی اسے کاٹ کر تیار ہو جائے، چاند دکھنے کے بعد بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔